بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے سالار سلطان کے پاس خیمے میں جمع تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز سلطان نے کیا اور اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو مہمات ہمیں درپیش ہیں ان میں سے سمجھ لیں ہم نے ابھی چوتھا حصہ مکمل کیا ہے۔ ملتیا کا پورا علاقہ ہماری عملداری میں ہے، ہرکلیہ ہمارے سامنے خم ہو چکا ہے، اور آج انطالیہ کو بھی دوبارہ فتح کر کے ہم نے یہاں کے حاکم بارگن کو قبرص جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کچھ عرصہ تک بارگن انطالیہ کا رخ نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آنے والے دور میں کبھی وہ انطالیہ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ بھیڑیے کے منہ کو جب خون لگ جاتا ہے تو پھر وہ چیر پاڑ کے کام سے باز نہیں آتا۔ اس وقت یہی حالت بارگن کی ہے۔ اگر وہ دوبارہ ملتیا ہم سے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کچھ عرصہ تیاری کرنا ہوگی۔ اتنی دیر تک ہم اپنی دوسری کافی مہموں کو زیر اور سر کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ ہم سمندر کے کنارے انطالیہ میں ہیں تو یہاں ہمارے سامنے دو بڑی مہمیں ہیں، ایک فلاڈلفیا کی قوت اور دوسرا لشکری جو انطالیہ کے جنوب مغرب کے وسیع علاقوں کا حاکم ہے، اور اس کے پیچھے قسطنطنیہ کی سلطنت ہے، اس لیے کہ لشکری بذات خود یونانی ہے۔ قسطنطنیہ پر بھی یونانیوں کی حکومت ہے، لہذا قسطنطنیہ کی حکومت لشکری کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ لشکری کے ساتھ ایک ٹکراؤ میں میرا باپ ہلاک ہوا تھا، لہذا لشکری سے انتقام لینا میرا فرض بھی بنتا ہے۔ جہاں تک ہمارے مخبروں کا تعلق ہے تو وہ اطلاع دے چکے ہیں، رومنوں کا جو بحری بیڑا انطالیہ کے حکمران بارگن کی مدد کے لیے آیا تھا وہ پہلے سیدھا قبرص کا رخ کرے گا۔ وہاں بارگن اس کے اہل خانہ اور بچے کچے لشکریوں کو جزیرے میں اتارے گا۔ اس کے بعد وہ فلاڈلفیا کا رخ کرے گا۔ فلاڈلفیا پر ان دنوں رومنوں ہی کی حکومت ہے، لہٰذا رومن یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان انطالیہ پر حملہ آور ہونے کے بعد ضرور فلاڈلفیا کا رخ کریں گے، اس لیے کہ فلاڈلفیا کا حاکم ماضی اور حال دونوں میں بارگن کی مدد کرتا رہا ہے، لہذا فلاڈلفیا پر ہم ضرور ضرب لگائیں گے۔ اسی بنا پر بارگن کو قبرص میں چھوڑنے کے بعد رومنوں کا بحری بیڑا فلاڈلفیا کا رخ کرے گا تاکہ فلاڈلفیا کے لشکر میں شامل ہو کر اس کی قوت اور طاقت کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب رکا تب کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ مبارز الدین بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، انطالیہ ہم فتح کر چکے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کا ہمیں سامان کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہاں بڑا لشکر نہ رکھا اور یہاں سے کوچ کر کے فلاڈلفیا کا رخ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگن رومنوں، یونانیوں یا کسی اور قوت کا سہارا لے کر دوبارہ انطالیہ پر حملہ آور ہو اور ہماری غیر موجودگی میں اس پر قبضہ کر لے۔ مبارز الدین کے ان الفاظ کے جواب میں ایک گہری نگاہ سلطان نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، مبارز الدین، اس سلسلہ میں سیف الدین ابوبکر سے بات کر چکا ہوں۔ میں نے اسے پیشکش کی تھی کہ میں اسے انطالیہ کا حاکم مقرر کرتا ہوں، وہ اپنی طرف سے جسے چاہے عامل مقرر کر دے، لیکن خود لشکر میں رہ کر ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ لیکن سیف الدین نے معذرت کر لی ہے، اس نے بڑی عاجزی سے التماس کی ہے کہ اسے لشکر میں رہنے دیا جائے، کسی علاقے کا حاکم نہ بنایا جائے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حاکمیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن سالار کی حیثیت سے وہ دشمن کے مقابلے میں اپنا رنگ خوب جما سکتا ہے۔ لہٰذا مبارز الدین، انطالیہ کا حاکم میں تمہیں مقرر کرتا ہوں، ایک لشکر بھی تمہاری کمانداری میں یہیں رہے گا، اور تمہارے ذمہ یہ کام ہوگا کہ تم ہماری غیر موجودگی میں انطالیہ کی حفاظت کا سامان کرو گے۔ اس کے علاوہ تیز رفتار قاصد بھی مقرر کیے جائیں گے جو میرے اور تمہارے درمیان خبر رسانی کا کام کریں گے۔ اس طرح تمہاری طرف سے روز کی خبریں بھی میری طرف پہنچتی رہیں گی اور میری طرف سے روزانہ ہدایات تمہیں جاری ہوتے رہیں گی۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر بارگن کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر فلاڈلفیا کا رخ کر گیا ہے اور انطالیہ میں ایک چھوٹا سا لشکر ہوگا جس پر حملہ آور ہو کر وہ فتح حاصل کر سکتا ہے، تو پہلی بات یہ کہ یہ اس کی بھول ہوگی، اور اگر اس نے ایسا کر بھی لیا تو پھر تم فکرمند نہیں ہونا۔ میرے اور تمہارے درمیان مخبروں کے ذریعے جو رابطہ رہے گا اس سے پورے حالات کی مجھے خبر رہے گی۔ ایسا اگر حادثہ ہونے والا ہوا تب میں سیف الدین ابوبکر کو ایک لشکر دے کر تمہاری مدد کے لیے روانہ کر دوں گا، اور خداوند قدوس نے چاہا تو پھر بارگن اگر حملہ آور ہوتا ہے تو ناکام اور نامراد جائے گا، اور اگر اسے یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ سیف الدین ابوبکر اور مبارز الدین ارتکش جیسے سالار انطالیہ میں ایک لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہیں، تو میرا اپنا اندازہ ہے وہ انطالیہ پر حملہ آور ہونے کی حماقت نہیں کرے گا۔ سلطان کے ان الفاظ سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ لشکر ایک ہفتہ لگاتار انطالیہ شہر میں قیام کر کے آرام کرے گا
سستائے گا اور ایک ہفتہ بعد لشکر انطالیہ سے کوچ کرے گا اور فلاڈلفیا کا رخ کرے گا۔ اس موقع پر سلطان نے ایک بار پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میں نے ایک ہفتہ کا وقت اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ رومنوں کا بحری بیڑا بارگن کو قبرص میں پہنچا کر فلاڈلفیا پہنچ جائے، تاکہ آنے والے دور میں رومنوں کو یہ شکوہ، یہ شکایت اور یہ حسرت نہ رہے کہ وہ تو قبرص کی طرف گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ہم نے فلاڈلفیا پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میں چاہتا ہوں وہ رومنوں کا بحری بیڑا فلاڈلفیا پہنچ جائے، اس کے بعد ہم ان سے ٹکرائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر تم مسلمانوں کو اناتولیہ کے میدانوں میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم بھی تمہیں اناتولیہ کے ان میدانوں میں رہنے نہیں دیں گے، نکال باہر کریں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ سلطان نے سارے سالاروں کو جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر سارے سالار اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ سارے سالاروں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خیمے کے دروازے پر جوزین نمودار ہوئی اور عاجزی اور انکساری میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سلطان محترم، اگر اجازت ہو تو میں خیمے میں داخل ہو سکتی ہوں۔ سلطان نے جب جوزین کو اجازت دی تو جوزین آگے بڑھ کر سلطان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس موقع پر سلطان نے اسے مخاطب کیا، بیٹی خیریت تو ہے؟ میں نے سیف الدین ابوبکر کو تمہاری طرف بھیجا تھا تاکہ تمہارا اندیہ لیا جائے کہ تم کب قبرص میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو۔ واپس آ کر اس نے مجھے بتایا کہ تم واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے پر میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری بیٹی، اگر تمہیں کوئی شکایت ہو تو کہو۔ اس پر جوزین بولی اور کہنے لگی، سلطان محترم، مجھے کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ نہیں، بس میں آپ کے پاس ایک التماس اور عرضداشت لے کر آئی ہوں۔ گہری نگاہ اس موقع پر سلطان نے جوزین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کہو رکتی کیوں ہو بیٹی؟ جوزین کو حوصلہ ہوا، لہٰذا اس نے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور میں اپنی ان غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ نکسار کی بیٹی بریزہ میرے باپ کی سلطنت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ لوگ مجھے بھی خوبصورت خیال کرتے تھے، لیکن بریزہ کو مجھ سے زیادہ حسین قرار دیتے تھے، جس کا مجھے شکوہ اور حسد رہتا تھا۔ لہٰذا ماضی میں بریزہ کے خلاف رہی، ہمیشہ اس سے کسی رہی۔ جس جگہ وہ بیٹھی ہوتی تھی وہاں میں نہیں بیٹھتی تھی، اگر میں کہیں پہلے سے بیٹھی ہوتی وہاں بریزہ آ جاتی تو میں اٹھ کر چلی جاتی تھی، اسے اچھا خیال نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ مجھے اس کی خوبصورتی اور اس کے کمالات سے حسد ہو گیا تھا۔ سلطان محترم، میں سمجھتی ہوں بریزہ کو 2 سعادتیں اور 2 خوشبختیاں نصیب ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے اور اب مسلمان ہے، دوسری یہ کہ اس کی منگنی آپ کے لشکر کے سب سے اچھے سالار سیف الدین ابوبکر سے ہوئی ہے۔ سیف الدین ابوبکر کو میں دیکھ چکی ہوں، ایسے عمدہ شخصیت اور اعلیٰ کارکردگی کے سالار بہت کم ملتے ہیں، اس لحاظ سے بھی بریزہ خوش قسمت ہے کہ اس کی منگنی سیف الدین ابوبکر سے ہو چکی ہے۔ سلطان محترم، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے لشکر میں رہ کر سیف الدین ابوبکر کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتی ہوں۔ ماضی میں بریزہ کے سلسلے میں مجھ سے جو اس کے حق میں زیادتیاں ہوئیں، یہاں رہ کر میں اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ سیف الدین ابوبکر بریزہ کے منگیتر ہیں اور اللہ کرے ان دونوں کی جلد شادی ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہوا کروں، جہاں کہیں بھی امیر سیف الدین ابوبکر کو کوئی خطرہ یا خدشہ ہو وہاں میں پیچھے یا گات میں رہ کر ان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتی ہوں۔ اور سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کریں گے، نہ روکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جوزین جب خاموش ہوئی تب سلطان ہلکی مسکراہٹ میں کچھ سوچتا رہا، پھر جوزین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، تو بھی خوش قسمت ہے، تو اسلام قبول کر چکی ہے، تیری اور بریزہ دونوں کی حیثیت میری بیٹیوں جیسی ہے۔ اگر تو لشکر میں رہ کر سیف الدین ابوبکر کی حفاظت کر کے بریزہ کے حق میں کی گئی ماضیوں کی اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہے تو میری بیٹی، تجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ لشکر میں چھوٹے بڑے سالاروں اور لشکریوں کے اہل خانہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا تم لشکر میں قیام کر سکتی ہو۔ تمہارے لیے خیمے کا بہترین اہتمام کر دیا جائے گا اور لشکر میں تمہاری حیثیت ایک سالار کی سی ہوگی۔ میری بچی، اب جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سلطان کے اس فیصلے پر جوزین خوش ہو گئی تھی، پھر سلطان کو سلام کر کے وہ خیمے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنے چوبیدار کو آواز دے کر بلایا۔ چوبیدار جب اندر آیا تب سلطان نے چوبیدار سے کہا، ذرا حسام الدین یوسف کو بلا کر لاؤ۔ چوبیدار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے سالاروں میں سے حسام الدین یوسف خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان نے جب ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا تب حسام الدین فکرمند اور پریشان سا سلطان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حسام الدین فوراً بول اٹھا، سلطان محترم، ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا ہوں،
کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جو آپ نے مجھے دوبارہ طلب کر لیا ہے، یا کسی نے میرے خلاف کوئی نالش و شکایت کی ہے جس کی بنا پر آپ نے مجھے طلب کر لیا ہے؟ جواب میں سلطان نے مسکراتے ہوئے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سلطان نے تھوڑی دیر پہلے جوزین کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل حسام الدین یوسف سے کہہ دی۔ یہ ساری تفصیل کہنے کے بعد سلطان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر حسام الدین یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسام الدین، تم جانتے ہو سیف الدین ابوبکر مجھے کتنا عزیز ہے۔ دیکھو، جوزین ماضی میں سیف الدین کے سخت خلاف رہی ہے، اس لیے کہ سیف الدین نے نہ صرف ان کے بہترین سالار نیالو کو ایک معرکہ میں موت کے گھاٹ اتارا تھا، بلکہ جوزین کے باپ بارگن کے بھتیجے ارمناک کو بھی کئی بار شکستوں سے دوچار کیا۔ حالانکہ بارگن کی سلطنت میں ارمناک بہت اچھا سالار خیال کیا جاتا تھا۔ اب مجھے خدشہ ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدشہ ہے کہ جوزین کہیں ایسا کر کے سیف الدین ابوبکر کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لہٰذا 2 لشکریوں کو مقرر کرو جو ہمہ وقت جنگ کے دوران سیف الدین ابوبکر کے آس پاس رہیں، جوزین پر بھی نگاہ رکھیں تاکہ یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھانے پائے۔ میرے خیال میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تم سمجھ گئے ہوگے۔ حسام الدین یوسف مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیف الدین ابوبکر میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی حفاظت کا ایسا سامان کروں گا کہ کوئی اسے غداری سے خراش تک نہیں لگا سکے گا۔ حسام الدین کا یہ جواب سن کر سلطان خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے حسام الدین کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک ہفتہ بعد سلطان نے انطالیہ سے فلاڈلفیا کی طرف کوچ کیا تھا اور ایک لشکر کے ساتھ مبارز الدین ارتقش کو انطالیہ کا حاکم بنا کر وہاں مقرر کیا تاکہ وہ انطالیہ کی حفاظت کا سامان کرتا رہے۔ انطالیہ سے روانہ ہونے سے پہلے سلطان نے اپنے کچھ مخبروں کو فلاڈلفیا کے علاقوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہ مخبر بڑی تیزی اور تندی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، لہذا سلطان عز الدین جس وقت فلاڈلفیا سے لگ بھگ 25 میل کے فاصلے پر تھا، تب اس کے وہ مخبر سامنے کی طرف سے آئے۔ سلطان نے لشکر کو نہیں روکا، پیش قدمی جاری رکھی۔ مخبر جب قریب آئے تو سلطان سے سلام کہا اور سلطان کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سلطان کے پوچھنے پر ان میں سے ایک مخبر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، فلاڈلفیا کے حکمران ساماک کو آپ کی پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی ہے۔ اسے یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ سلطان کے ہاتھوں انطالیہ کے حکمران بارگن کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بارگن ایک بار پھر قبرص کی طرف بھاگ گیا ہے اور انطالیہ پر سلطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس بنا پر فلاڈلفیا کے حکمران ساماک نے چاروں طرف سے اپنے مخبر پھیلا دیے تھے جنہوں نے اسے آپ کی پیش قدمی کی اطلاع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی راہ روکنے کے لیے ساماک نے 2 قدم اٹھائے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک جرار لشکر کے ساتھ فلاڈلفیا سے لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا ہے اور وہی آپ کی راہ روکے گا۔ اس لشکر میں فلاڈلفیا کا حکمران ساماک بذات خود شامل ہے اور لشکر میں اس کے بہترین سالار اور تربیت یافتہ لشکری بھی ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد پیشور رومنوں کی ہے جو جنگ کے علاوہ حرب و ضرب کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساماک نے ایک لشکر اپنے مرکزی شہر فلاڈلفیا سے 1 میل کے فاصلے پر متعین کیا ہے۔ اس لشکر کی بھی کافی تعداد ہے۔ اب ساماک کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ پہلے خود آپ سے ٹکرائے گا۔ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سلطان کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سلطان کے مرکزی شہر تک اس کا تعاقب کرے گا تاکہ آنے والے دور میں اناطولیہ میں مسلمان کسی نصرانی حکمران کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، اور اگر ہمارے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پلٹے گا اور اس لشکر سے جا ملے گا جو فلاڈلفیا سے 1 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح وہاں ایک بار پھر ساماک قسمت آزمائی کرے گا اور ہماری راہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ساماک نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ جس وقت آپ اپنی لشکر کے ساتھ اس کے سامنے جا کر پڑاؤ کریں گے تو وہ اپنی لشکر کو آپ کے سامنے رکھے گا اور لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ اس نے مقرر کیا ہے جو لشکر کے پیچھے پڑاؤ کے اندر رہے گا۔ جب ساماک کے ساتھ آپ کی جنگ خوب گرم ہو جائے گی تب پڑاؤ کے اندر جو لشکر مقرر کیا ہوگا وہ وہاں سے بڑے رازدارانہ انداز میں نکلے گا اور ہمارے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور ہماری شکست کا در کھولنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ابھی تک ہمارے پاس یہی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ وہ مخبر جب ساری تفصیل کہہ چکا تب سلطان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو شاباش دی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا۔ اس کے بعد پھر ان کو اپنے کام میں لگ جانے کی ہدایت کر دی تھی۔ ساتھ ہی سلطان نے اپنے لشکر کو وہاں روک دیا
اور اپنے سارے سالاروں کو آگے اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب جو کچھ مخبروں نے کہا تھا وہ تفصیل کے ساتھ سلطان نے انہیں بتا دیا۔ ایسا کرنے کے بعد سلطان پھر بولا اور کہنے لگا، فلاڈیلفیا کے حکمران جن مقامات پر ہم سے ٹکرانے کا عزم کر چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی مقامات پر ہم اسے پسپا کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور خدا قدوس نے چاہا تو انطالیہ کے حکمران بارگن کی طرح فلاڈیلفیا کا حاکم ساماک بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب ہمیں ایک منصوبہ بندی پہلے سے ترتیب دے کر طے شدہ طریقے کے مطابق ساماک سے نمٹنا ہوگا۔ مخبروں نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں نے ایک منصوبہ بندی تیار کی ہے جو اس طرح ہے۔ لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا جائے گا، اس لشکر کی کمانداری سیف الدین ابوبکر کرے گا، جبکہ مبارز الدین چاولی اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ باقی لشکر میرے اور باقی سالاروں کے پاس رہے گا۔ ہم یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ساماک کے پڑاؤ کے سامنے جا کر قیام کریں گے، اپنا پڑاؤ قائم کر لیں گے، لیکن 5 میل آگے جانے کے بعد سیف الدین ابوبکر اس لشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں دیا جائے گا اپنے ساتھی مبارز الدین کے ساتھ علیحدہ ہو جائے گا اور شمال میں دور رہتے ہوئے ساماک کے لشکر سے اتنے فاصلے پر رہے گا جہاں فلاڈیلفیا کا حکمران، اس کے سالار اور لشکری اسے دیکھ نہ سکیں۔ اس دوران تیز رفتار مخبروں کے ذریعے ہمارے اور سیف الدین ابوبکر کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ جب ہم ساماک سے جنگ کی ابتدا کریں گے تو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس سے ٹکرائیں گے۔ جس وقت یہ ٹکراؤ اپنی عروج کی طرف جا رہا ہوگا، سیف الدین ابوبکر اپنی لشکر کے ساتھ ساماک کے لشکر کی پشت کی جانب سے نمودار ہوگا اور بڑی تیز رفتاری اور برق کے کوندوں کی طرح ساماک کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگا۔ پڑاؤ کے اندر جو فلاڈیلفیا کے حکمران ساماک نے اپنے لشکر کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، سیف الدین ابوبکر اور مبارز الدین اس کا خاتمہ کر دیں گے اور پڑاؤ کے اندر ایک افراتفری اور کوہرام برپا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے، نہ کسی خیمے کو جلایا جائے گا، نہ ہی کسی عورت، بوڑھے یا بچے پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ساماک جس وقت بری طرح ہمارے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا، اسے جب خبر ہوگی کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے پشت کی جانب سے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر جس لشکر کو اس نے وہاں گات میں بٹھایا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، تب ساماک کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ پلٹے گا۔ جب پلٹے گا تو ہم زوردار انداز میں اس پر حملہ آور ہوں گے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ اپنے پڑاؤ کی طرف نہ جا سکے۔ ایسا یوں کیا جائے گا جس وقت سامنے کی طرف سے ہم اس پر دباؤ ڈالیں گے، اسی وقت پڑاؤ کے اندر جو لشکری تھے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد سیف الدین ابوبکر اور مبارز الدین بھی ساماک کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح جب دو طرف سے حملہ آور ہوگا تب ساماک پڑاؤ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ فلاڈیلفیا شہر کے نواح میں 1 میل کے فاصلے پر جو اس نے اپنا دوسرا بڑا لشکر ترتیب دے رکھا ہے اس کی طرف بھاگے گا، تاکہ وہاں ایک بار پھر وہ ہماری راہ روکے اور ہم سے ٹکرا کر اپنی قسمت، اپنے بخت کو آزمائے۔ ساماک شکست اٹھا کر بھاگے گا اور اپنے اس بڑے لشکر کی طرف جائے گا۔ اس نے اپنے مرکزی شہر فلاڈیلفیا سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر متعین کیا ہوا ہے۔ تب ہم جس جگہ جنگ ہوگی وہاں 2-4 روز اپنی لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ساماک کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا جائے گا، جو کچھ یہاں سے ملے گا اس کو لشکریوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طرح لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور پہلے کی نسبت بہتر انداز میں اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کریں گے۔ اس دوران ہمارے مخبر فلاڈیلفیا کے حکمران کے متعلق کچھ خبریں لے کر آئیں گے۔ اگر وہ خبریں لے کر نہ آئے تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلاڈیلفیا کے حکمران نے صرف فلاڈیلفیا کے 1 میل کے فاصلے پر ہم سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے اور اپنا لشکر اس نے گات میں نہیں بٹھایا۔ جب ایسا ہوگا تو مجھے امید ہے وہاں بھی ہم فلاڈیلفیا کے حکمران ساماک پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ اس کی حالت خداوند قدوس نے چاہا تو انطالیہ کے حکمران بارگن سے مختلف نہیں ہوگی۔ بہرحال سلطان کی طرف سے پیش قدمی جاری رہی اور ایک مناسب موقع اور مقام کو دیکھتے ہوئے سیف الدین ابوبکر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ سلطان سے علیحدہ ہو کر شمال کی طرف سے لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا، جبکہ سلطان تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر وہ اپنی لشکر کے ساتھ فلاڈیلفیا شہر سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر فلاڈیلفیا کے حکمران ساماک کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کر گیا تھا۔